بھائیو یہ آج آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا ہے۔ میں اصل میں آج ذرا باہر گیا ہوا تھا، گجرانوالہ سے کھاریاں میرا جمعہ تھا، وہاں سے آتے کچھ لیٹ ہو گیا ہوں۔ وہ چھوٹے بھائی سے میں نے کہا ہوا تھا وہ پرنٹ لانے کے، ابھی وہ پہنچ گئے ہیں، مل گئے ہیں جی سبھی لوگ۔ سبق نمبر 14 آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 14 سورۃ المؤمن، آیت نمبر 10 تا 14۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ إن الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، ینادون وہ آواز دیے جائیں گے، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، یقیناً اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا، اللہ تعالیٰ کا غصہ کرنا یہ زیادہ بڑا تھا، من مقتکم انفسکم تمہارے ناراض ہونے سے آج اپنی جانوں پر، یعنی اپنی جانوں پر تمہیں جو غصہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ کرنا وہ تمہارے اس غصہ کرنے سے زیادہ بڑا تھا۔ اذ تدعون الی الایمان، کہ جب تم بلائے جاتے تھے، دعوت دیے جاتے تھے، الی الایمان ایمان لانے کی طرف، جب تمہیں ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی، فَتَكْفُرُونَ تو اس وقت تم انکار کر دیتے تھے۔ قالوا وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، امتنا تو نے ہمیں موت دی، اثنتین 2 مرتبہ،
وَأَحْيَيْتَ نَثْنَتَيْنِ، اور تو نے ہمیں زندگی بخشی دو دفعہ، دو دفعہ موت دی اور دو دفعہ زندگی دی۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، تو ہم نے اعتراف کر لیا ہے، اقرار کر لیا ہے اپنے گناہوں کا۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا جہنم سے نکلنے کی اب کوئی صورت ہے؟ جہنم سے نکلنے کا اب ہمارے لیے کوئی راستہ ہے، کوئی صورت ہے کہ ہم جہنم سے نکل جائیں؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اذا دعی اللہ وحدہ، کہ جب بلایا جاتا تھا ایک اللہ کی طرف، جب بلایا جاتا تھا، جب دعوت دی جاتی تھی ایک اللہ کی طرف، کفرتم، تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنایا جاتا تھا، اوروں کو ساتھ شامل کیا جاتا تھا، تو تؤمنوا، تم اس بات کو مان لیتے تھے، یعنی توحید والی دعوت تم ٹھکرا دیتے تھے اور شرک والی دعوت جو ہے وہ تم مان لیتے تھے۔ اگر تمہیں شرکیہ بات بتائی جاتی، شرکیہ دعوت دی جاتی، تو وہ تمہیں فوراً تسلیم تھی۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، تو اصل فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہے، العلی، جو سب سے بلند ہے، الکبیر، جو سب سے بڑا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آیَاتِهِ، وہ اللہ تعالی ہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزقا، رزق۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ، اور نہیں نصیحت پکڑتے، نہیں نصیحت پکڑتا، إِلَّا مَن يُنِيبُ، مگر وہ ہی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو تم پکارو اللہ تعالی کو مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ تم خالص کرنے والے ہوں اس کے لیے اپنی عبادت کو، کہ تم خالص کرنے والے ہوں اس کے لیے اپنی عبادت کو۔ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ یہ بات، یہ دعوت، یہ عقیدہ، یہ فکر اگرچہ کافروں کو کتنی ہی ناپسند ہو، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پکارنا۔ اے بچوں آپ بیٹھ جاؤ، بس ایک آدمی کافی ہے، بیٹھ جاؤ، شاباش، وہ نا بس دے رہے ہیں، بس آپ تشریف رکھیں۔ آج جو ہم آیات پڑھیں گے نا انشاءاللہ،
ان آیات کے اندر بھی جو مرکزی مضمون ہے، جو ان آیات کے اندر اصل جو ٹاپک ہے، وہ آپ نے آیات کا ترجمہ سنتے ہی محسوس کر لیا ہوگا کہ ان آیات میں بھی عقیدہ توحید کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے، عقیدہ توحید۔ تو گویا ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالی کی قدرتوں کا بیان، اللہ تعالی کی صفات کا تذکرہ، اللہ تعالی کے اختیارات کا بیان، اور پھر اس کے علاوہ یعنی شرک کا رد اور شرک کی تردید ان آیات کا مرکزی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، ینادون، ان کو آواز دی جائے گی۔ اب سب سے پہلے تو یہ ذرا سمجھ لیں کہ ان کو آواز دی جائے گی، کہاں بلا آواز دی جائے گی؟ یہ موقع کون سا ہے اور یہ محل وقوع کیا ہے جہاں کی یہ بات ہے؟ یہ جہنم کا واقعہ، یہ جہنم کی بات بیان ہو رہی ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ اس وقت کی یہ ساری بات ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو آواز دی جائے گی، کہاں آواز دی جائے گی؟ جہنم میں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے بس یہ فرمایا کہ ان کو آواز دی جائے گی، آواز دینے والا کون ہے یہ اللہ نے یہاں واضح نہیں کیا، سمجھ آئی نا؟ یعنی ایک صیغہ مجہول کے ساتھ اللہ نے بیان کیا کہ ان کو آواز دی جائے گی، سمجھ آئی نا بات؟ تو وہ آواز دینے والا ان کافروں کو جہنم کے اندر جو آواز دینے والا ہوگا وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے نا، وہ بات، وہ کہنے والا یا تو اللہ تعالیٰ ہے، یا پھر جہنم کے اوپر جو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پر مامور فرشتے ہیں وہ فرشتے آواز دیں گے، یا تو اللہ تعالیٰ بذات خود آواز دے گا یا کون آواز دیں گے؟ فرشتے۔ تو بات سمجھ آئی نا کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ یا فرشتے ان کو آواز دیں گے۔ وہ آواز کیا دیں گے، کیا بات کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا، اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا، اللہ مقت کا معنی کیا ہے؟ ناراض ہونا، غصے میں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، میرا خیال ہے وہ آیت کتنے بھائیوں کو شاید زبانی بھی یاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ،
کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ فرمایا کابر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ تعالی کے ہاں یعنی ناراضگی کے اعتبار سے، غصہ پیدا کرنے کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم ایک بات وہ کہو کہ جس پر عمل نہ کرو، یعنی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ کابورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ سورہ صف کی آیت ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور آگے یہ دو آیتیں ہیں۔ تو مقت کا پھر معنی کیا ہوا؟ مقت کا معنی ناراض ہونا، مقت کا معنی غصے میں آنا۔ تو فرمایا لمقت اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا اکبرو، وہ زیادہ بڑا ہے، من مقتکم انفسکم، کہ تمہارا اپنی جانوں پر آج ناراض ہونے سے وہ اللہ کا ناراض ہونا زیادہ بڑا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ آج تمہیں تمہارے کفر، تمہارے شرک، تمہاری سرکشی، بغاوت کی وجہ سے جو آج تمہیں جہنم میں ڈالا گیا ہے، جہنم میں پھینکا گیا ہے، اور آج تم اپنے کیے ہوئے ان اعمال کی وجہ سے اپنی جانوں پر آپ ناراض ہو رہے ہو، اپنی جانوں پر آپ کہ کاش میں وہ کفر نہ کرتا، کاش میں شرک نہ کرتا، کاش میں اللہ کی بغاوت نہ کرتا۔ یعنی آج ان کو فرمایا آج تمہیں جو اپنی ذات پر، اپنے آپ پر جو غصہ چڑھ رہا ہے نا، غصہ آ رہا ہے، فرمایا اس سے کہیں زیادہ غصہ اس وقت اللہ کو آتا تھا تمہارے اوپر کہ جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کر دیتے تھے۔ آگے آیت پڑھے نا، فرمایا اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں بلایا جاتا تھا، دعوت دی جاتی تھی کس کی طرف؟ ایمان کی طرف۔ فرمایا فتکفرون، تو تم کیا کر دیتے تھے؟ تو کوئی بات آپ سمجھ گئے نا؟ فرمایا کہ اس وقت جتنا تمہیں اپنی جانوں پر غصہ آ رہا ہے نا کہ ہم دنیا میں کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، آج ہمیں جہنم کا عذاب سہنا پڑ رہا ہے، اور اپنے آپ پر تمہیں بڑا غصہ آ رہا ہے، بلکہ ایک جگہ پر اللہ نے کافروں کے اس غصے کی ایک کیفیت بھی بیان کی۔ بھلا کیا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب جہنم میں کافر چلے جائیں گے تو اپنے جسموں کو باقاعدہ کاٹیں گے، چک ماریں گے اپنے آپ کو۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، یوم یعض الظالم علی، اپنے ہاتھوں کو چک ماریں گے، کاٹیں گے اپنے آپ کو۔ اچھا آپ نے کبھی یہ مشاہدہ کیا ہے کہ بعض اوقات جب انسان غصے کی بڑی سخت کیفیت میں چلا جاتا ہے نا تو پھر اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو چک مارے گا، اپنے آپ کو کاٹے گا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، بلکہ بعض اوقات اپنے اوپر ہی لان تان کرے گا، میں ایسا، میں یہ، میں وہ۔ سمجھ آئی نا بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت یہ جتنا اپنی ذات پر غصے کا اظہار کریں گے نا تو اس وقت ان کو آواز دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنا اپنی جانوں پر غصہ آ رہا ہے، تو فرمایا جب دنیا میں تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اسلام قبول کر لو، ایمان لے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول مان لو، اللہ کو اپنا معبود برحق تسلیم کر لو، اور یہ اپنے داتاؤں کو، اپنے دیوتاؤں کو، اور اپنے سارے مشکل کشاؤں کو، اور حاجت رواؤں کو، اور اپنے ان سارے
دستگیروں اور لجپالوں کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کو اپنا داتا، اپنا دستگیر اور اپنا مشکل کشا مان لو، تو اس وقت جب تمہیں بلایا جاتا تھا اور تم توحید کی دعوت پر کان نہیں دھرتے تھے اور توحید کی دعوت کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، فرمایا اس وقت اللہ کو بھی تمہارے اوپر بڑا غصہ آتا تھا۔ آج تمہیں جتنا غصہ اپنی جانوں پر آ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ غصہ اللہ کو تمہارے اوپر آتا تھا۔ کیوں بھی بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، وہ آواز دیے جائیں گے۔ آواز کون دے گا؟ یا اللہ تعالیٰ دے گا یا فرشتے دے گے۔ اور یہ کہاں آواز دی جائے گی؟ جہنم میں۔ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ۔ اچھا اب ذرا غور کریں کہ جہنم میں جا کر یہ کافر، یہ مشرک، یہ سرکش اللہ کے باغی وہاں پر ایک انداز اپنائیں گے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ وہ انداز کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس وقت نہ بڑے ہی ملائم لہجے کے ساتھ اور بڑے ہی وہ نرم انداز کے ساتھ اللہ کے سامنے التجا کریں گے، اور التجا کرنے کا انداز دیکھو کیا ہوگا، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کافر اور مشرک۔ وہ کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، امتنا سنتین، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی۔ فرمایا کہ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی۔ اب وہ 2 دفعہ موت کیا ہے اور 2 دفعہ زندگی کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ سورہ البقرہ، سورہ البقرہ اور آیت کا نمبر ہے 28۔ سورہ البقرہ اور آیت نمبر کتنی ہے؟ 28۔ اللہ نے وہاں پر اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے کافرو، اے مشرکو، بھلا تم اس ذات باری تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے اندر ہمت ہے، جرت ہے کہ تم اس اللہ کا انکار کرو کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، آسمان سے اس نے تمہارے لیے باقاعدہ بارش اتاری اور پھر اس سے تمہارے رزق کا بندوبست کیا۔ وہ اللہ بنا اتنی بڑی ذات جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور تمہارے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، تمہاری تمام ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے، وہ تمہیں دنیا میں لے کر آیا، وہی تمہیں دنیا سے لے کر جاتا ہے، بھلا اتنی بڑی ذات اس کا تم انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، سورہ البقرہ آیت نمبر کتنی ہے؟ 28۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، ایک وقت تھا کہ تم امواتن، مردے تھے۔ تم کیا تھے؟ مردے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ تم کیا تھے؟ مردے تھے۔ فرمایا اس کے بعد ثم احیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر فرمایا ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو کتنی موتیں ہو گئی اور کتنی زندگیاں ہو گئی؟ ہاں جی، ذرا دوبارہ سن لیں۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیا تھے؟ مردے۔ فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ کتنی موتیں ہو گئی اور کتنی زندگی؟ ایک موت اور ایک زندگی۔ اور آگے فرمایا ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم،
پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو کتنی موتیں اور کتنی زندگیاں؟ دو۔ اچھا میرے بھائیو، یہ جو پہلی موت ہے نا، پہلی موت، یہ بلا کون سی موت ہے؟ کہ جب انسان ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، یہ اس وقت کا جو یعنی دورانیہ ہے نا، یعنی یہ وہ پیریڈ جب انسان ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، بلکہ انسان جو ہے نا ابھی وہ جناب آدم علیہ السلام کی پشت سے ارواح کی شکل میں اللہ نے ان کو نکال لیا تھا، لیکن ابھی وہ باقاعدہ وہ پیدائش کے پروسیس سے نکل کر ابھی اس کے اندر روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ویسے جناب آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کو نکال لیا گیا، قرآن مجید میں بھی آتا ہے، سورہ الاعراف اور 79 نمبر آیت کے اندر ہے، فرمایا کہ ہم نے جب تم کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور پھر ہم نے تم سب سے ایک عہد لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ جو عہد لیا گیا تھا یہ کن سے لیا گیا تھا؟ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یعنی ہر ایک کو ایک خاص پروسیس کے گزارنے کے بعد انسان کو دنیا میں لاتا رہا، تو وہ جو یعنی انسان دنیا میں آیا، یعنی اس کی تخلیق کا باقاعدہ وہ مرحلہ وار اس کی تخلیق ہوئی، پہلے وہ پانی کا قطرہ، پھر اس کے بعد وہ ایک جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر پھر گوشت کا چڑھنا، پھر اس کے اندر روح کا پھونکا جانا۔ اب یہ ہو گئی پہلی زندگی۔ اس سے پہلے کیا تھی؟ پہلی موت، اور اب کیا ہو گئی؟ فرمایا اب وہ اللہ تعالیٰ نے نا یعنی روح کو جسم کے ساتھ ملا دیا، روح کو جسم کے اندر ڈال دیا۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ہم دنیا میں آگے، کوئی سال زندہ رہا، کوئی 10 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، کوئی 950 سال، کوئی 1000 سال، سمجھ آئی نا؟ اب یہ کیا ہے؟ پہلی زندگی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب موت کا وقت آیا تو فرشتے آئے تو انہوں نے اس جسم کے اندر سے روح کو نکال لیا، اور نکالنے کے بعد اگر نیک تھا تو اس کی روح اعلیٰ علیین میں چلی گئی، اور اگر وہ برا تھا تو اس کی روح کہاں چلی گئی؟ سجین میں چلی گئی۔ تو اب یہ جو دورانیہ ہے، یہ جو مرحلہ ہے، یہ ہے دوسری موت۔ یہ کون سی ہے؟ یہ دوسری موت۔ اور جب پھر قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، ساری کائنات کو اللہ زندہ کرے گا، تو وہ ہوگی دوسری زندگی۔ پھر وہ جو روحیں ہیں وہ جو علیین میں ہیں یا سجین میں ہیں، وہ پھر ان جسموں کے اندر دوبارہ لٹا دی جائیں گی۔ تو اب ذرا ایک بات بڑی توجہ سے سننی ہے، بڑے غور سے سننی ہے کہ اگر روح اور جسم ایک دوسرے سے الگ ہیں تو یہ موت ہے، اگر روح اور جسم ایک دوسرے سے مل جائیں تو یہ زندگی ہے۔ تو سمجھ آئی بات کی؟ جب روح جسم کے ساتھ مل جائے، اتصال روح و بدن، اتصال روح و بدن، اس کو کہتے ہیں زندگی، اور انفصال روح و بدن اس کو کہتے ہیں موت۔ یہ تھوڑی سی ذرا اصطلاح ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن میں سادہ ذرا الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ اتصال روح و بدن یعنی روح کا اور بدن کا اتصال، مل جانا، یہ کیا ہے؟ زندگی۔ اور روح کا اور بدن کا ایک دوسرے سے الگ ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ موت ہے۔ کتنی سی بات ہے،
سمجھ گئی نا بات؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں یہ دو موتیں اور دو زندگیاں، اور یہ دو موتیں، اچھا جب انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے اور اس کی روح چلی جاتی ہے نیک ہونے کی شکل میں کہاں؟ علیین، اور بد ہونے کی شکل میں سجین میں، تو وہ جو ہے نا وہ اب برزخ کے اندر تو وہ زندہ ہیں، برزخ کے اندر ان کا زندگی کا انداز کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، البتہ وہاں پر جو نیک ہیں ان کو وہاں پر مختلف سہولیات بھی دی جاتی ہیں، اور جو برے ہیں ان کو مختلف سزائیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن دنیا کے اعتبار سے وہ وفات پا چکے، دنیا کے اعتبار سے وہ نیک ہیں تب بھی وفات پا چکے ہیں، اور اگر بد ہیں تب بھی وفات پا چکے، دنیا کے اعتبار سے وہ اموات ہیں، دنیا کے اعتبار سے وہ کیا ہیں؟ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، اچھا ایک ذرا بات بتانا کہ شہید ہوتا کب ہے؟ جب تک اس کے جسم میں ابھی جان ہے، جسم میں روح ابھی باقی ہے، ابھی بڑا زخم آئے ہوئے ہیں لیکن ابھی روح باقی ہے، تو اس کو آپ شہید کہہ سکتے ہیں جی؟ غازی کہیں گے نا، کیا کہیں گے؟ بھئی دیکھو نا ایک آدمی میدان جہاد سے زخمی حالت میں آ جاتا ہے، ابھی شہادت نہیں ہوئی، بازو کٹ گیا، ٹانگ کٹ گئی، بڑے جسم پہ زخم آئے لیکن شہادت نہیں ہوئی، تو جب روح نکلے گی تو شہادت ہوگی نا، نہیں سمجھے بات؟ میرے پیارے بھائیوں جب ایک بندہ شہید ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس شہید کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، زندہ ہے وہ، اور میرے بھائیوں یہ اللہ نے ان کو بطور اعزاز کہا ہے، یہ کیا ہے؟ بطور اعزاز اللہ نے شہادت کی اس موت کے اعزاز میں کہا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، تاکہ شہادت سے لوگوں کے اندر کوئی گھبراہٹ نہ پیدا ہو، لوگ شہادت کی موت سے نفرت نہ کریں، لوگ جہاد سے کہیں بھاگنا شروع نہ ہو جائے، لوگوں کے اندر جہاد کا جذبہ قائم رہے۔ اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، بلکہ شہید کیا ہے؟ لیکن دنیا کے اعتبار سے تو وہ وفات پا جاتے ہیں، ان کی روح نکل جاتی ہے ان کے جسم سے، ایسا ہی ہے نا؟ تو نبی ہے یا ولی ہے، کوئی پیر ہے یا پیغمبر ہے، کوئی سائی ہے یا کوئی قلندر ہے، کوئی سید ہے یا کوئی غیر سید ہے، کوئی بھی ہے دنیا کے اندر جس کی بھی موت آ گئی، اس کی روح اس کے بدن سے الگ ہو گئی تو اس کے اوپر موت طاری ہو گئی۔ اب قیامت جب تک نہیں آنی اس کا وہ سارا دورانیہ، وہ 1000 سال کے اوپر محیط ہے، 10,000 سال کے اوپر محیط ہے، ہم اس دورانیے کو کہیں گے موت، اس کو کیا کہیں گے؟ موت۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے نا ایک کتاب لکھی ہے، تو وہ اس میں ایک جملہ بڑا پیارا ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور وہ آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگا، کہتا ہے جی میں آپ کے پاس ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جی کیا مسئلہ؟ جی میں نے یہ سنا ہے اپنے علماء سے، اپنے مولوی حضرات سے، اپنے مکتبہ فکر کے علماء سے میں نے یہ سنا ہے کہ مردے زندہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مردے
میری بات آپ سمجھے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا اپنے جملے پہ غور کر. میں نے کیا کہا؟ اپنے میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کہنا، اپنے جملے پہ غور کر کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ مردے زندہ ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ تجھے اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ مردے ہیں تو زندہ نہیں ہے، اگر زندہ ہے تو مردے نہیں ہے. بھئی صحیح ہے نا؟ کہتے ہیں میں نے اس کو نا بس اس کے جملے سے ہی اس کو فارغ کر دی. میں نے کہا بھئی اللہ کے بندے تو خود کہہ رہا ہے، تو خود کہہ رہا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں جی اچھا ہاں میں نے غور نہیں کیا. اچھا پھر میں ایک اور بات بھی پوچھنا چاہتا ہوں جی. میں نے تو یہ سنا ہے کہ مردے سنتے ہیں. کہتے ہیں اچھا تو اس کی تو بات یہ سمجھنا، اس کی تحقیق کرنا تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. جب کبھی کسی خاندان میں یا فیملی میں کوئی فوتگی ہو تو کسی بھی مردے کو آواز دے کر دیکھ لینا. اگر اس نے تیری بات کا جواب دے دیا تو سمجھ لینا وہ تیری بات سن رہا ہے، اور اگر اس نے کوئی آگے سے جواب نہ دیا تو سمجھ لینا وہ نہیں سنتا. یہ بھی کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے. یعنی گھر میں کبھی کوئی خاندان میں کوئی میت ہو گئی نا، کوئی فوتگی ہو گئی تو آپ اس کو کیا کرنا؟ آواز دے کے دیکھ لینا. سمجھ آئی نا؟ دیکھو ایک زندہ بندہ ہو، جاگ رہا ہو تو وہ آگے سے رپلے کرتا ہے کہ نہیں؟ ہے جی؟ تو جواب دیتا ہے. بندہ دوسری دفعہ آواز دیتا ہے، تیسرے، اور جب آگے سے کوئی اور تو میری گل نہیں میں سنتا، تینوں میری گل نہیں سنائی دین دئی. جب اس کو 2-4 دفعہ آواز دیں گے وہ نہیں آگے سے کوئی بات سنے گا، جواب دے گا، تو کیا مطلب ہے گا؟ نہیں سن. تو میرے بھائیوں بات آپ سمجھے کہ یعنی روح اور جسم کے اتصال کو کیا کہتے ہیں؟ زندگی. اور روح اور جسم کے الگ الگ ہو جانے کو، انفصال کو کیا کہتے ہیں؟ موت. بس اتنی سی بات ہے. فرمایا کہ قالوا ربنا امتنا سنتین، اللہ اکبر، واحییتنا سنتین. اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ ہمیں زندگی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ہر شخص کے اوپر موتیں بھی 2 ہیں اور زندگیاں بھی 2 ہیں. یہاں تک کہ اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور ساری کائنات کے جو سردار ہیں اور ساری کائنات سے وہ اعلیٰ اور افضل ہیں، وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ان کا مقام اور ان کا مرتبہ وہ یعنی اور کسی کے نصیب میں ہے ہی نہیں. ساری کائنات سے وہ اعلیٰ ہیں، نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں رسولوں کے سردار. لو دیکھ لو جب ان کی وفات کا وقت آیا اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا ذرا گھر جو تھا نا وہ مدینے کی پراپر آبادی سے ذرا تھوڑا سا ہٹواں تھا. ان کو اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو وہ اپنی سواری پر بیٹھ کر تشریف لائے. اور جس وقت وہ آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کمرہ کے اندر رکھا ہوا تھا وہ کون سا کمرہ تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، سمجھے نا، وہاں پر ان کو رکھا ہوا تھا. تو وہ سیدھے اپنی سواری کو وہ باندھ کر اس کمرے میں تشریف لائے اور آ کر جب دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارک ہے آپ کے جسد اقدس سے نکل چکی تھی اور آپ کے اوپر ایک دھاری دار یمنی چادر آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی. تو وہ آئے اور انہوں نے اس طرح چادر وہ پیچھے ہٹائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ بوسہ دیا. کیا دیا؟ بوسہ دیا.
بوسہ دینے کے بعد انہوں نے نہ ایک جملہ کہا، وہ جملہ میں نے سنانے کے لیے یہ ساری بات سنائی۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ایک اور موت آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی اور وہ موت آپ پر آنی ہی آنی تھی، سو وہ موت کا مرحلہ بھی اب آ گیا۔ فرمایا اب اس کے بعد اللہ آپ پر کبھی اور کوئی موت نہیں لائے گا۔ کیا مطلب ہے بھلا اس کا؟ کہ اس کے بعد آپ پر کبھی کوئی اور موت نہیں آئے گی۔ مطلب قیامت کا دن ہوگا، آپ زندہ ہوں گے، پھر اس کے بعد میدان محشر ہے، پھر اس کے بعد جنت، اور آگے پھر موت کا سلسلہ ہی ختم۔ فرمایا کہ وہ ایک موت جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر تھی اور وہ آنی ہی آنی تھی، سو وہ آ گئی، اب اس کے بعد اور کوئی موت نہیں ہے۔ تو لہذا نیک ہو تب بھی دو موتیں ہیں اور دو زندگیاں ہیں۔ اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، کوئی نافرمان ہے، تو اس کے لیے بھی دو موتیں ہیں اور دو۔ فرمایا وہ کہیں گے فاعترفنا، بس ہم نے اعتراف کر لیا، بذنوبنا، اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا ہمارے لیے اس جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ یا اللہ اب تو ہم بڑی التجائیں کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، تو کیا اس گناہوں کے اعتراف اور اقرار کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی نرمی، کوئی مہربانی ہوگی کہ ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے؟ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ یعنی وہ اپنی طرف سے یہ سوچیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے تو شاید اللہ کا کوئی فضل ہو جائے، شاید اللہ کی طرف سے کوئی مہربانی ہو جائے۔ تو کیا اس جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر ہے 27، 28 اور 29، ان تین آیتوں کے اندر اللہ نے یہ سارا مسئلہ وہاں بیان کیا۔ فرمایا کہ جس وقت جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور اللہ کے سامنے بڑی منتیں، بڑی سماجتیں، بڑے ترلے اور بڑا وہاں پر یہ ترلا، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ جہنم سے نکال، ہم ایک دفعہ اللہ موقع دے دے، اللہ ایک دفعہ موقع دے دے، تو اللہ سے کہیں گے کہ اب ہم دنیا میں جائیں گے نا تو یا اللہ ہم بڑے نیک عمل کریں گے، نعمل صالحا، نعمل نیک عمل کریں گے، نتصدق، ہم بڑا ہی صدقہ کریں گے، بڑے نیک اعمال کریں گے، ہم بہت نیکیاں کریں گے، کبھی شرک نہیں کریں گے، کبھی کفر نہیں کریں گے، کوئی بدعت والا کام نہیں کریں گے، ہم مکمل قرآن اور حدیث کی پابندی کریں گے۔ تو یا اللہ ہمیں ایک موقع دے دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پتہ ہے کیا جواب دے گا؟ یہ سورہ الانعام 27 نمبر آیت میں پڑھ لینا، دیکھ لینا۔ اللہ کہے گا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ اب تو صرف جہنم کے عذاب کی سختی اور اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اس طرح کا واویلا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ان کو بالفرض دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے اور ان کو موقع ایک دے بھی دیا جائے، یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ دوبارہ بھی جائیں گے تو پھر بھی اپنے کفر اور شرک اور نافرمانی سے باز نہیں آئیں۔ تو اللہ اپنے علم کے مطابق یہ بات کہہ رہے ہیں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ۔ فرمایا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، یہ اس وجہ سے ہے کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، کیا کیا جاتا تھا؟ ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، اللہ اکبر، جب یہ کہا جاتا تھا کہ ایک اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے،
وہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی عزت اور ذلت والا ہے، وہ ایک اللہ ہی، وہ اس پوری کائنات کے اندر ہر کسی کو اولاد دیتا ہے، ہر کسی کو رزق بانٹتا ہے، لوگوں کے رزق میں برکتیں ڈالتا ہے۔ ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ کس کے اختیار میں ہے؟ تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو، وَلَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، فرمایا جن کو تم پکارتے ہو نا، جن کو تم پکارتے ہو، ان کے پاس تو ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں۔ یہ میرے بھائیوں میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، میں کسی تفسیر کا حاشیہ نہیں آپ کو سنا رہا، یا میں کسی مولوی کی وضاحت نہیں سنا رہا، بلکہ یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت، وَلَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذرہ۔ اتنی عربی زبان تو آج ہر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ کیا معنی ہے اس کا؟ نہیں ہے وہ مالک مثقال ذرہ، ایک ذرے کے بھی۔ اور ہم نے کہا ہوا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو فلاں وہ خزانے بخشنے والا ہے، وہ تو جناب اس کے پاس تو بڑا کچھ ہے، اس کے پاس بڑے اختیارات ہیں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے سوا ان اختیارات کا مالک اور کوئی بھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے، توجہ ہے؟ میں اختصار کے ساتھ ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ ادھر نا پتوکی کے قریب یہ آپ کبھی نیٹ دیکھیں، کھولیں، یوٹیوب کھولیں آپ، تو وہاں پر ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، تو تقریر کرتے کرتے نا تو اس نے نا اپنی تقریر میں نا ایک جملہ کہہ دیا، اور جملہ اس نے ٹھیک کہا، حالانکہ وہ بندہ مطلب ہے کہ دوسرے مکتبہ فکر کا ہے، لیکن جملہ ٹھیک کرنا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کبھی کبھی بڑے جو بد عقیدہ ہوتے ہیں، کبھی ان کی زبان سے بھی کوئی جملہ اچھا نکل آتا ہے، یہ ہو جاتا ہے ایسا۔ تو خیر اس آدمی نے نا تقریر کرتے کرتے پتہ ہے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو آگے اس نے یہ کہا کہ وہ جو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے نا، تو میں 20 سال کی یہ سوچ و بچار کے بعد اور 20 سال کی ریسرچ کے بعد میں آج آپ کے سامنے یہ بات کہنے لگا ہوں۔ یہ پتوکی کے قریب وہاں وہ تقریر کر رہا ہے، سمجھے نا؟ تو کہتا ہے کہ میں 20 سال کی اپنی تحقیق کا نچوڑ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، تو یاد رکھیں یہ کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا، یہ ہدایت بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہدایت بھی کس کے پاس ہے؟ اچھا اب دیکھ لو، قرآن مجید میں بھی آتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو وہ ہدایت دے۔ اے نبی آپ جس کو پسند کریں آپ بھی اس کو ہدایت نہیں عطا کر سکتے۔ تو ہدایت دینا، اب ہدایت دینے کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ کسی کو یعنی سیدھا راستہ بتا دینا، کسی کو حق بات کی تبلیغ کر دینا، اور یہ کام جو ہے یہ سارے نبی کرتے آئے ہیں، سارے رسول کرتے آئے ہیں، تمام صحابہ نے یہ کام کیا، علماء کام کر رہے ہیں، محدثین نے یہ کام کیا۔ تو انبیاء، اولیاء، اتقیاء، علماء، محدثین، ان ساروں کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو سیدھا راستہ بتانا، لیکن کسی کے دل کے اندر ہدایت اتارنا یہ کس کے اختیار میں؟ صرف اللہ۔ تو بات آپ سمجھ لو، اس نے نا وہ تقریر کرتے کرتے یہ جملہ کہہ دیا۔ اب وہاں پر جناب ایک بندہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میری بات سنیں، آپ نے یہ بات غلط کہی ہے۔
کہ جی ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے. نہیں، یہ جو ہمارے 14 ہیں یہ 14 کس کام کے ہیں؟ ہدایت ان 14 کے پاس ہے. میرا خیال ہے میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. کہتا ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیار ہدایت دینے کا اختیار نہیں ہے، وہ بھی صرف راستہ بتا سکتے ہیں. اس نے یہ جملہ کہا، اس نے کہا کہ ان کے پاس بھی ہدایت دینے کا اختیار نہیں ہے، صرف راستہ بتانے کا اختیار ہے. وہ راستہ بتا سکتے ہیں لیکن ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. آگے پھر اس نے آیت پڑھی ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ آیت پڑھی ہے اس نے، اور اس نے کہا میں قرآن کی روشنی میں آپ کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں. یہ قرآن یہ کہتا ہے اور میں 20 سال کی ریسرچ کے بعد تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں. وہاں جناب ایک عجیب ماحول بن گیا. نہیں جی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت دیتے ہیں، یہ 14 جو ہیں ان کے پاس بھی ہدایت ہے. سمجھے نا اللہ. اور لاہور کا ایک کوئی وکیل ہے، اس نے پھر اگلے دن ایک ولاگ دیا. اس نے کہا میں اس آدمی کے خلاف، اس نے نام لیا اس کا، میں اس کے خلاف توہین رسالت کا کیس کروں گا اور اس کو پھانسی پہ لٹکاؤں گا. اس نے یہ بات کیوں کہی؟ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہدایت دینا کس کا اختیار ہے، لیکن راستہ بتانا یہ سارے نبی اور رسولوں کا کام ہے، سارے علماء کا کام ہے، سارے باقی لوگوں کا کام ہے ہدایت کا راستہ بتانا. آگے کسی نے زیادہ بتایا، کسی نے تھوڑا بتایا، کسی کے بتانے پہ بہت سارا لوگوں کو فائدہ، کسی کے بتانے پہ کم لوگوں کو فائدہ ہوا. میری بات سمجھ آئی نا؟ لیکن ہدایت دینا کس کے اختیار میں؟ اچھا میرے بھائیوں، ایک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خواہش تھی کہ یہ مکے کے بڑے بڑے سردار مسلمان ہو جائیں. یہ خواہش تھی نا. لو قرآن پڑھ کے دیکھ لو، سورہ کہف پہلا رکوع پڑھ لو. فرمایا کہ اے نبی وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے نبی تو اس وجہ سے کہیں اپنی جان ہی نہ گنوا بیٹھنا کہ یہ بڑے بڑے سردار آپ کے دعوت دینے پر ایمان کیوں نہیں لا رہے. اے نبی اس غم میں اپنے آپ کو بھلا کر کہیں جان ہی نہ ضائع کر بیٹھنا. آپ کا کام صرف بات بتانا ہے. وما علی رسولنا الا البلاغ المبین. ہمارے رسول کے ذمے صرف بات پہنچانا ہے، لیکن دل کے اندر ہدایت اتارنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی یہ ابو جہل بھی مسلمان ہو جائے، ابی بن خلف بھی مسلمان ہو جائے، امیہ بن خلف بھی ہو جائے، یہ عقبہ بن ابی معیط بھی مسلمان. آپ کی تو خواہش تھی یہ سارے مکے کے بڑے بڑے سردار کلمہ پڑھ رہے ہیں. بلکہ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو یعنی اسلام قبول کروانے کے لیے بڑا ہی زور لگایا. جب سردار ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو سیدنا علی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آ کر کچھ اب جو چارہ کرنا ہے کر لیں. آپ کا چچا میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے. اللہ کے رسول تشریف لائے اور آ کر اپنے چچا کو بار بار کہا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ. اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لے. لیکن چچا نے آخری بات جو دنیا سے جاتے ہوئے کہی. اب وہاں پر پاس ابو جہل بیٹھا ہوا ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں سارا واقعہ کہ اس وقت پاس کون بیٹھا ہوا تھا؟ ابو جہل. اور ابو جہل مسلسل اصرار کر رہا ہے. مکے کا سردار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف اور بدر میں کافروں کی قیادت کرنے والا، اس امت کا فرعون، وہ وہاں پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں نا 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 اے ابو طالب، جاتے جاتے اپنے اس بھتیجے کی بات نہ ماننا اور اپنے آباء و اجداد کا دین نہ چھوڑنا. بس وہ یعنی ادھر وہ اکسا رہا ہے اور ادھر اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے ہیں کہ چچا لا الہ الا اللہ. لو آخری بات
پھر چچا نے کیا کہی؟ اس نے کہا انا علی ملت عبد المطلب و ابا ان یقول لا الہ الا اللہ. بس اس کے ساتھ ہی ان کی جان نکل گئی اور وہ اللہ کے رسول کو بڑا دکھ ہوا، بڑے پریشان ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے باہر آ گئے. تو مجھے بتاؤ کہ وہ جو ایک بندہ تقریر کر رہا ہے اس کی بات تو ویسے ٹھیک ہے نا کہ ہدایت کس کے اختیار میں ہے، لیکن نہیں، وہاں پر لوگ کھڑے ہو گئے اور نہیں جی نہیں تسی یہ گل غلط میں کہندے ہو. اب آج کل وہ بڑا ایشو چل رہا ہے بہت زیادہ. اب وہ سارے جناب کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، نہیں جی نہیں انہیں غلط کیا ہے، نہیں جی نہیں انہیں رسول اللہ کی توہین کی تھی، انہیں یہ کیا، اس نے وہ کیا. نہیں میرے بھائیوں، وہ اگرچہ کسی بھی عقیدے کا ہے، کسی بھی مسلک کا ہے، لیکن اس کی یہ بات ٹھیک ہے، اس کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا کفرتم تو تم انکار کر دیتے تھے، وَإِن یشرک بہ، اور اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا، شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تؤمنو، تم کیا کرتے تھے؟ یقین کر لیتے تھے. فالحکم للہ، بس اصل فیصلے کا اختیار آج کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. العلی الکبیر، جو سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے. آج قیامت والے دن فیصلہ کرنے کا اختیار نہ تمہارے ان مشکل کشاؤں کے پاس ہے، نہ ان حاجت رواؤں کے پاس ہے، نہ ان داتاؤں اور نہ ان دیوتاؤں کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ. هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، یریکم آیاتہ، وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، یہ قدرت کی نشانیاں یہ اللہ تمہیں دکھاتا ہے. فرمایا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے تمہیں نشانی ہے. اچھا اب یہ جو کے پی کے اندر یہ جو فلڈ آیا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے جی. اللہ اکبر. اتنے بڑے بڑے پتھر کے کرینے ان کو ہلا نہیں سکتی، پانی ایسے بہا کے لائے اور پورے کے پورے مکان آگے چل پڑے، پورے کے پورے مکان، بڑی بڑی کوٹھیاں ایسے یعنی کہ رلنے لگے. یہ اتنا بڑا اللہ کا، یعنی کہ وہ دیکھو اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. کوئی ہے دنیا کے اندر طاقت جو اتنی بڑی اپنی طاقت کا مظاہرہ ہے؟ فرمایا وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر کون جو اللہ کی. فادعوا اللہ، پس تم اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اس حالت میں کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. فرمایا ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ یہ دعوت ناپسند لگے کن کو؟ اب جو توحید کی دعوت ہے یہ کافروں کو اور مشرکوں کو تو پسند نہیں آتی. سمجھ آئی نا بات؟ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق. کتنے بجے اذان؟ بھائی ذرا حاضری لگوا لینا بھائی.